ناول آسمان کے رنگ، از قلم کائنات زہرا، باب نمبر 1 استقبال، ایپیسوڈ نمبر 21۔ منگنی سے واپس آنے کے بعد رجو کا دل تھا کہ شمیر شاہ سے مل کر جاتی اور اس کو اچھی اچھی سنا کر جاتی جو اس کے آنے والی نسلوں کو بھی کبھی نہ بولتی۔ بقول رجو کے چاہیے تو یہ تھا کہ چولہے والا چمٹا اٹھا کر اس سر پر دے مارے اور کوئی 2 ہفتے تو شک و ہوش ہی نہ آئے، لیکن اس کے یہ ارمان ادھورے رہ گئے کیونکہ آتے ساتھ شاہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اسے موقع ہی نہیں ملا۔ چل رجو شاہ سے تو کل نہ بڑھ پنجابی میں کسی حساب کتاب کرنے کو کہتے لیں گے۔ نہ جانے کیوں آج وہ خوش بہت تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ کا جو کافی دن سے غائب تھی۔ وہ لوگ کافی رات گئے پہنچے تھے، تقریباً رات کا 1 بج رہا تھا۔ رجو گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، اسے آج بھی مجبوراً حویلی میں ہی رہنا تھا، لیکن آج وہ مجبوراً نہیں بلکہ خوشی سے ہی رہ رہی تھی۔ رجو زینب کے ساتھ کمرے میں بستر ٹھیک کر رہی تھی اور ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ تمہیں آج خیر تو ہے؟ کبھی خود ہی ہنسنے لگ جاتی ہو اور کبھی خود ہی رونے لگ جاتی ہو، زینب نے اس کے عجیب رویے پر سوال کیا۔ ہاں تو تمہیں کیا، میں ہنسوں یا ڈانس کروں؟ رجو نے جان بوجھ کر اب گھومتے ہوئے کہا، جیسے رقص کر رہی ہو، اور ساتھ مسکراہٹ چہرے پر کچھ ایسی تھی کہ مقابل بھی خوشی کا راز جانے بغیر متجسس ہی رہے۔ جو مرضی کرو پر اب سو جاؤ، بہت تھک چکی ہوں، زینب نے اس چھوٹے سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا جو ایک آدمی کے لیے ہی بنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ رجو کا بیڈ تھا جو کہ چھوٹا سا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے عام طور پر ہاسٹلز میں ہوتے ہیں۔ زینب یہ سجاد شاہ زیادہ نہیں خوش لگ رہا تھا۔ رجو نے اب اس کی جانب منہ پھیر لیا تھا۔ نیند تو زینب کو بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے وہ آنکھیں موند گئی۔ ہاں خوش تو ہونا ہی ہے، اپنے جیسے امیر لڑکی مل گئی اسے، اور کیا چاہیے اسے؟ زینب نے بھی سرسری سا تبصرہ کیا۔ زینب تجھے نہیں لگتا شمیر شاہ ان باقی سب سے مختلف ہے؟ ہوگا رجو، ہر خون انہی کا ہے، ان کا خون کبھی نہ کبھی رنگ دکھائے گا۔ رجو کو اس کی بات بری لگی۔ اس سارے عرصے میں اگر رجو کو کچھ احساس ہوا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ شاہ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ جب وہ نہیں تھا تو اسے دنیا کے رنگ پھیکے پھیکے لگ رہے تھے۔ رجو سے صبر نہ ہوا، زینب سو چکی تھی۔ رجو نے آہستہ سے قدم نیچے رکھے اور ننگے پاؤں چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تاکہ شور نہ ہو۔ زینب سو رہی تھی اور حویلی میں خاموشی تھی، مطلب سب اپنے اپنے کمرے میں موجود تھے۔ رجو کو ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ جا کر شمیر شاہ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر کسی نے پوچھ لیا تو بہانہ بنا لیں گے، بس رجو ہمت نہیں ہارنی۔ تو چل، اللہ تیرے ساتھ ہے، رجو دل میں سوچتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جو بھی تھا اس کو ڈر بہت لگ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے وہ اس کے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ساتھ ہی اس نے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک شکر کا سانس لیا۔ شاہ کے کمرے کے باہر آئی تو اس کا دل کیا واپس مڑ جائے۔ رجو نہیں جانا چاہتی تھی، اس سے ڈر تھا اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ اپنا ارادہ ترک کرتی۔ واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ شاہ کے الفاظ اسے یاد آئے، آئندہ کمرے میں آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں، جب دل چاہے آ جایا کرنا۔ ذہن میں الفاظ دہرائے ہی تھے کہ واپس مڑ کر اس نوب ڈور دبایا اور دروازہ کھل گیا۔ بیڈ کی چادر بغیر سلوٹوں کے ویسے ہی تھے، مطلب وہ ابھی اب کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کمرے پر ایک نظر ڈالی، وہ کہیں نہیں تھا۔ کیا وہ واپس چلا گیا؟ وہ پھر سے چلا گیا، آخر کیوں؟ رجو سوچتی سوچتی مڑی ہی تھی کہ دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کا سانس ہی رک گیا، بے یقینی اس کی آنکھوں میں تھی۔ تم؟ شمیر نے رجو کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے دیکھ کر نہ تو پریشان ہوا نہ ہی حیران۔ وہ کہتے ساتھ دروازہ بند کر کے اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ ایک ہاتھ سے اسے جمائے روکنے کی کوشش کی اور پھر سے گھڑی اتارنے میں مصروف ہو گیا، اور اب کی بار اتار کر وہ اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ رجو اس کے سارے عمل کو دیکھ رہی تھی، اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ بھی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ کہاں تھے؟ رجو نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کپڑے وہی ٹی پینٹ پہنے ہوئے تھے، بال البتہ اس نے فونے میں باندھ لیے تھے۔ شمیر نے اس کی آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ انا کو چھوڑنے گیا تھا۔ اس کی اردو پہلے سے کتنی صاف تھی، انگریزی لہجہ اب بھی شامل تھا، لیکن اردو کے الفاظ ٹھیک طرح سے اس نے ادا کیے تھے۔ اچھا، تو چھوڑنے میں
میں اتنے دن لگ جاتے۔ شمیز بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ ہاں، نکاح بھی رجسٹر کروانا تھا۔ اب رجو کو اصل وجہ سمجھ آئی تھی۔ اس دن وقت نہیں ملا تھا، اس لیے شمیز نے شانے اچکا دیے اور اب وہ جوتے اتار کر کھڑا تھا۔ رجو ہنوز اسے دیکھ جا رہی تھی۔ وہ کتنے آرام سے سب بیان کر رہا تھا اور اس کے دن کتنے بے چین گزرے تھے۔ کل میرے لیے بریانی بنا دینا۔ رجو کا منہ کھل گیا۔ میں بریانی بناؤں؟ اس نے دل میں کہا، جبکہ شمیز اس کو آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ شمیز نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سوال کیا۔ میں نے بریانی نہیں بنانی آتی، رجو نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو سیکھ لو۔ شاہ، میں یہاں صفائی کرنے آتی ہوں، کمرہ صاف کروانا تو بتاؤ، ابھی رجو صاف کر دے گی، پر یہ کھانا پکانا نہیں ہوتا مجھ سے۔ ہاں، سرخ مرچوں والا پلاؤ آتا بنانا، اور اتنی وہ کوئی کھاتا نہیں۔ شمیز کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج وہ اس کی باتیں سننے کے لیے ترجمہ کا استعمال بھی نہیں کر رہا تھا۔ یقیناً وہ کافی حد تک اردو سیکھ چکا تھا۔ میں کھا لوں گا، شمیز نے مسکراتے ہوئے کہا، اٹھ کھڑا ہوا۔ شمیز نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب رجو جو اس کو گردن جھکا کر دیکھ رہی تھی، اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اسے اب گردن اوپر کرنی پڑی۔ پر مجھے یہاں کوئی بنانے نہیں دے گا، رجو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، پر میں گھر سے بنا لاؤں گی۔ رجو نے جیسے فوراً حل نکال لیا تھا، چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ اچھا نا، لیکن مجھے تو کل ہی کھانا، یہاں ہی بنا لینا، شمیز نے اب سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ رجو کا سرکانے کا اچھا خاصا ارادہ رکھتا ہے۔ نہیں نا، یہاں وہ جو بینا ہے وہ مجھے بنانے دے گی، رجو نے سوال کیا اس سے۔ شمیز کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ چلو اپنے گھر میں بنا کے کھلا دینا، آپ پھوپھا آئیں گے چاول کھانے، رجو نے فوراً سوال کیا۔ آنکھوں میں حیرت تھی۔ شمیز نے کندھے اچکائے۔ جاؤ سو جاؤ، شمیز نے اس سے جانے کو کہا۔ لہجہ کتنا نرم تھا۔ شاہ، رجو نے مخاطب کی آنکھوں میں بے چینی تھی، اضطراب۔ آنکھیں شمیز کو کچھ پریشان کر گئے تھے۔ شاہ، اب مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ کتنی بے یقینی تھی اس کے لہجے میں۔ آنکھوں میں معصومیت سموئے وہ شاہ سے سوال کر رہی تھی۔ شمیز نے اس کا ناک پکڑ لیا۔ کبھی نہیں دلچسپ لڑکی۔ اب اس نے اس کا ناک پکڑ کر کھینچا، لیکن رجو کی بات ادھوری رہ گئی۔ سو جاؤ جا کر، شمیز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا جا رہی ہوں، پر مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، کہہ دینا میری بیوی ہو۔ شمیز کے انداز پر رجو حیران رہ گئی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہے سب، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کو مشکل سمجھتے رہیں گے تو وہ مشکل ہی لگے گا۔ جیسے تمہیں انگریزی مشکل لگتی، یقیناً تم وہ بھی نہیں سیکھ سکتی، شمیز نے اسے ایسے کہا جیسے اس کو چیلنج دے رہا ہو۔ انگریز شاہ، میں انگریزی بول لیتی ہوں، وہ الگ بات ہے، میں بولتی نہیں، رجو نے اب اسے جتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بھی کہتا ہوں کہ تمہیں آتی ہے، پر بولنا بھی سیکھ لو تو کیا ہی بات ہے۔ کیوں؟ رجو نے کمر پر پھر سے ہاتھ باندھ لیے تھے، جیسے اس سے لڑائی کے لیے تیار ہو۔ کیونکہ تمہارا نکاح انگریز شاہ سے جو ہوا ہے۔ شمیز اپنی بات پر خود بھی ہنس دیا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ رجو بھی مسکراتی تھی، لیکن گالوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی جو اس کی گندمی رنگ کو مزید نکھار رہی تھی۔ رجو وہاں سے نکل آئی، چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ شمیز کے کمرے سے نکل آئی۔ اب وہ دوبارہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ مجھ کو یہاں رہنے کی عادت تو اب ہونی چاہیے، میں نے اس کو کپڑے بھی خوبصورت دیے تھے، آج یقیناً وہ خوش ہوگی۔ امارہ کی آواز سن کر رجو ٹٹکی اور اس کے کمرے کے آدھا کھلے دروازے سے چھپر کر دیکھنے لگی۔ امارہ کس سے بات کر رہی تھی اور کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ کمرے میں اب خاموشی تھی، کوئی بھی نہیں بولا۔ رجو ڈر گئی، ہو سکتا ہے ان کو شک ہو گیا ہو کہ باہر کوئی کھڑا ہے۔ رجو تو وہاں سے جلدی سے بھاگ آئی۔ جب وہ سیڑھیوں پر پہنچی تو اس نے ایک بار مڑ کر دیکھا تھا، کسی نے وہ آدھا کھلا دروازہ بند کیا تھا۔ رجو سر جھٹک کر چل دی۔ کون تھا؟ امارہ نے بینا سے سوال کیا، جو اب دروازہ بند کر چکی تھی۔ کوئی بھی نہیں بی بی جی، ہمیں وہم ہوا تھا، بینا نے امارہ کو تسلی دی۔ آپ فکر نہ کریں، شادی کے کہنے پر میں اسے اب زیادہ گھر نہیں جانے دیتی۔ ہاں، اور اب اس کا خیال رکھنا وہ امانت ہے اس حویلی کی، امارہ نے مزید اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بینا اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ دل تو کر رہا ہے شاہ کے لیے پلاؤ بناؤں، پر یہاں تو کوئی نہیں کھاتا۔ رجو کچن میں کھڑی تھی۔ صبح اٹھ کر اس نے کپڑے بدل لیے تھے،
کپڑے اس نے زینب کے پہنے تھے کیونکہ وہ گھر تو گئی نہیں تھی۔ رجو میری بات سنو، مینا نے اسے مخاطب کیا۔ کچن میں اس وقت وہ دونوں اکیلے ہی موجود تھے۔ رات کو تم کہاں تھی؟ مینا کے سوال پر رجو گھبرا گئی لیکن اپنی شکل پر گھبراہٹ نہ آنے دیا۔ میں اپنے کمرے میں تھی۔ رجو مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم اوپر آئی تھی اور تم نے میری اور چھوٹی حاجن کی بات بھی سنی تھی۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں اپنے کمرے میں تھی، زینب سے پوچھ لو۔ میں اس سے پوچھ چکی ہوں، وہ سو چکی تھی، اس کو نہیں پتا، اور اتنی رات کو حویلی میں تم ہی دندناتے ہوئے پھر سکتی ہو اور کسی میں اتنی ہمت نہیں، میں جانتی ہوں۔ رجو تمیز سے رہو، حویلی میں اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں کے اصول توڑ رہی ہو تو تمہیں نکال دیا جائے گا، بینا نے دھمکی دی۔ تو سب سے پہلے تمہیں نکالنا چاہیے، تم بھی تو رات کے اس پیر ہمارا بیوی کے کمرے میں تھی، کیا کرنے گئی تھی، کیا راز ہے؟ رجو کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ دھمکی تھی۔ میرے معاملات سے دور رہو رجو، تم بھی۔ رجو اسے آنکھوں سے تنبیہ کرتی کچن سے باہر نکل گئی۔ رجو شام کے وقت رمشا کے گھر آئی تھی، بہت دن بعد وہ اس کی طرف آئی تھی۔ رجو اور رمشا کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ رمشا کی والدہ چولہے پر ہانڈیاں بنا رہی تھی۔ ان کا گھر کچا نہیں تھا، البتہ صحیح طریقے سے پکا بھی نہیں تھا۔ دو کمرے تھے جو سیمنٹ کے بنے ہوئے تھے، صحن بھی پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا، لیکن 4 مرلے پر مشتمل یہ گھر بہت چھوٹا تھا۔ تم اتنے دن کہاں غائب تھی؟ رمشا نے لکڑی کے بنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ رجو سامنے پڑی ایک لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اور یہی سوال میں تجھ سے کروں تو؟ رجو نے آنکھیں گول کرتے ہوئے کہا۔ تم نہیں کر سکتی کیونکہ غائب تم تھی۔ رجو ہنس پڑی۔ ہاں بس کام تھے کچھ۔ رجو اس کو چاہ کر بھی اپنے نکاح کا نہ بتا سکی۔ اچھا چھوڑ یار، بتا کیا کھائے گی؟ کچھ نہیں، چل باہر چلتے ہیں۔ رجو نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، یار میں نہیں جا رہی، ابھی امی کو کوئی نہ کوئی کام پڑ جائے گا۔ رجو کا چہرہ مرجھا گیا لیکن اس نے رمشا کو مزید تنگ نہیں کیا اور اس سے گلے مل کر بوجھل دل کے ساتھ چل دی۔ بعض اوقات انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن دن کہیں نہ کہیں بوجھ جاتا ہے۔ کہانی جاری ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔